إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعارض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے بدعت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی۔ کہ بدعت کیا ہے اور اسلام میں دین میں کتنی مضر ہے، اور یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ اسی مناسبت سے آج بھی اس موضوع کا اگلا جو حصہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ اہل و سنت کے، اہل ایمان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ اگرچہ یہ موضوع بالعموم بیان نہیں ہوتا، اس کی وجہ کہ ہمارا ماحول جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔
کیونکہ عوام الناس کی اکثریت یہ رشتہ داریاں اور تعلقات، دوستیاں قائم ہیں ہر شخص کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ، اور لازم بات ہے کہ سامعین حضرات اسی ماحول میں رہتے اور بیان کرنے والے کے لیے بھی مشکل بات، کیونکہ جو بیان کرنے والا ہوتا وہ بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوتا، اس میں کمی کوتاہی عملی طور پہ ہوتی۔ یا تو وہ ماحول سے یا ڈر کے سہم بیان نہیں کرتا، یا خود اس گناہ میں، ان معاملات میں وہ شریک ہوتا ہے، اس وجہ سے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں جاتا، بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ عوام الناس کا ایک اپنا ذہن ہے، اپنی سوچ، اور غالباً ہر بندہ ایک ذہن اپنا بنا چکا ہے، اس کا اپنا ایک مطالعہ ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس کی اپنی ایک فکر ہے، ڈگر ہے جس پہ وہ چل رہا ہے۔ اگر بات خطبہ اس کے مزاج اور فکر کے یا جس ڈگر پہ وہ جا رہا ہے اس کے مطابق ہو تو اس کو وہ سراتا بھی ہے اور کہتا ہے گفتگو اچھی ہوئی، اور اگر اس کی فکر سے بات ٹکرا جائے تو ماننا یا غور کرنا تو دور کی بات، ان آیات اور حوالہ جات اور اس گفتگو کو وہ ایک فضول پریکٹر سمجھتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک چیز بھری ہوئی ہے جس پہ ہم زندہ ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اور اسی پہ مرنا چاہتے ہیں، مزید اس میں کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب درجہ صحابیت پہ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے، وہ اپنے دماغ کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ سب کچھ ختم کر کے آئے تھے۔ جو کچھ اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا وہ اپنے ذہنوں میں بٹھاتے اور اس پہ عمل کر، اور اپنی فکر، اپنی سوچ اس کے مطابق۔ ہماری ایک سوچ فکر پہلے سے بن چکی ہے، وہ ذاتی مطالعہ سے بنی ہے یا کسی انداز سے بھی بن گئی، اب اس میں چینجنگ، تبدیلی بہت جو ہے وہ دور کی بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں یا اس پہ غور کریں۔ تو ہم اپنے شرعی فریضہ کو نبھاتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ جس طرح باقی عقائد ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، قیامت، حشر، آخرت، اس کے حوالے سے جو کچھ عقائد ہیں، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ الولاء والبراء کا بھی ہے۔
اس عقیدے کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تذکرہ ہوتا رہتا ہے علماء کے بیانات میں، لیکن صرف اس موضوع کو، اس عقیدے کو اشتہار کے ذریعے یا موضوع کے ذریعے یا ایک عقیدے کے روپ میں بیان نہیں کیا جاتا، بہت کمی، جس وجہ سے شاید ہمارے ذہنوں سے یہ بات مٹ چکی ہے یا ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی عقیدہ ہے، جبکہ اس عقیدے پر قرآن میں بہت ساری آیات موجود، اور بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ تو ذرا اس عقیدے کے حوالے سے غور کیجیے۔ دوسری بات کہ ہمیں ایمانیات کا تو پتہ ہے، شعور ہے کہ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، لیکن ان کے جو نواقض ہیں ان کی معرفت نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذرا آسان مثال دیتا ہوں۔ یہ پتہ ہے ہمیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہو، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے ہم پہلے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو اگر پہلے ہو، لیکن یہ اگر عوارض لاحق ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی عملی مثال بھی، کئی لوگ نماز پڑھتے پڑھتے اگر وضو نہ رہے تو وہ نماز کے اندر باہر نکل جاتے، نماز ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے۔ کیوں؟ انہیں یقین ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے اور میرا وضو نہیں رہا۔ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہمارے چیزیں علم میں ہے۔ اگر عامی آدمی کے علم میں سے ساری نہ ہوں تو کچھ تو ہوں گی۔ یہ معاملہ ہو تو وضو ختم ہو جاتا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں اسلام کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں نواقض وضو کہا جاتا۔ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا، وضو توڑ دینے والی چیزیں۔ ایسے ہی نواقض ایمان بھی، جن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کو توڑ دینے والی، اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، جن سے بندہ مسلمان نہیں رہتا باوجود کلمہ پڑھ لینے کے، جب یہ چیزیں ہو جائے تو ایمان نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ تو جن چیزوں سے ایمان، اسلام ٹوٹتا ہے انہیں نواقض ایمان کہا جاتا۔ مجھے امید ہے کہ اس مثال سے آپ نواقض کی حیثیت کو سمجھ گئے ہو۔ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ نواقض ایمان کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لمبی چوڑی باتیں اور باتیں ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم علماء سے اتنا تو پوچھ سکتے ہیں، اس پر درس ہو، سبق ہو، ہمیں نواقض ایمان والی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل جائے۔ وہ عقائد ہیں، وہ جملے ہیں، وہ الفاظ ہیں، وہ اعمال ہیں جن سے ایمان ختم ہو جاتا، تو ان کی پوری طرح پہچان ہونی چاہیے۔
جس طرح غسل کے وضو کے مسائل آپ جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایمان قیمتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا مسلمان ہو اور اللہ کی ہاں وہ اس کی ایمان ٹوٹ چکا ہو، حیثیت ہی کو نہ ہو۔ تو جب آپ نواقض ایمان پڑھیں گے تو اس میں یہ موضوع آئے گا، دوستی اور دشمنی کا معیار۔ اسے کہتے ہیں الولا والبراء، محبت اور دشمنی۔ کیا دنیا کے اندر، برادری کے اندر آپ کی کوئی دوستی اور دشمنی کا معیار آپ نے قائم کیے ہوئے ہے؟ یہ میرا سجن ہے اور یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا مخالف ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی آپ نے اپنے ذہن میں ایک معیار بنایا ہو، جس پہ پورا اترے وہ دوست ہے، جو اس پہ نہ اترے وہ آپ کا مخالف ہے، دشمن۔ تو شریعت میں معیار ہے یا نہیں دوستی اور دشمنی کا؟ اس پہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایمان میں حلاوت اور مٹھاس چاہتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ کا دل نہ اکتائے، عبادت کرتے ہوئے سر وزنی نہ ہو، اللہ کے ذکر میں دل لگا رہے، خشوع اور خضوع ہو نماز میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دوستی اور دشمنی پہ غور کیجیے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ اسلام کی نظر میں کس محفل میں آپ جا سکتے ہیں اور کس میں نہیں جا سکتے۔ آج صرف کیونکہ ذکر بدعت اور اہل بدعت کا ہو رہا، تو آج کی گفتگو کا چونکہ نشانہ اہل بدعت، تو انہی کو سامنے رکھ کے کتاب و سنت کی روشنی میں غور کیجیے۔ حالات کی وجہ سے، معاشی معاملات کی تنگی کی وجہ سے، پیسے درم و دینار کے حصول کے لالچ میں ہم اتنے اندھے اور بہرے ہو چکے، ہمیں کچھ نہیں نظر آتا سوائے دنیا کے۔ اس لیے ہم ان معاملات اور ان موضوعات کی طرف آنے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تعلقات قائم رہنے چاہیے، دوستیاں قائم رہنی چاہیے، دین جائے، ایمان جائے، سنت جائے، شریعت جائے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ اس کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، اور انسان فطری طور پر جلد باز ہے۔ یہ وہ نتیجہ دیکھتا ہے جو دنیا میں ملے، جلدی ملے۔ جو دنیاوی معاملات میں اس چیز کا نقصان ہے، تو ہم اس موضوع کو سننے اور بیان کے لیے تیار نہیں۔ اخروی چونکہ اس کے فوائد ہیں، اور جس مسئلے کا فائدہ آخرت میں ہو، اس معاملے میں ہم اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں، احادیث میں اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ جو آیت بینہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل ایمان، اہل اسلام، اہل سنہ، صحیح العقیدہ لوگ، علماء سے لے کر عوام تک، سارے اس کے مخاطب ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے، اللہ کی آیات، قرآن کی آیتیں، ان میں
عیب جوئی کر رہے. یخوضون فی آیاتنا. امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور تقریباً سارے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس آیت کے تحت یہ سب کچھ لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، ان کی محفل لگی ہوئی ہے، لوگ اکٹھے ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، چار ہیں، 10 ہیں، ہماری آیات میں وہ عیب جوئی کر رہا ہے، ہماری آیات کی تعویل کر رہے ہیں، ہماری آیات کی وہ تفسیر کر رہے ہیں جو نہ اللہ نے بیان کی اور نہ رسول اللہ نے بیان کی. یخوضون فی آیاتنا، یہ سورۃ الانعام یہ آیت نمبر 68. ہماری آیات میں وہ عیب جوئی کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. آپ بتائیں جن مجالس میں اور جن محافل میں ہم شریک ہوتے، برادری سمجھ کر، دنیا سمجھ کر، رشتہ داری سمجھ کر، تعلقات جان کر، کیا ان میں اللہ کی آیات کی آپ جوئی ہو رہی ہوتی ہے یا وہ جتنی مجالس جو ہیں دین کے نام، اسلام کے نام، آپ ان میں جا شریک ہوئے، جا کے بیٹھ. اور بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری برادری کی وہاں فوتیدگی ہوئی، وہاں ہم گئے، وہاں جناب یہ مجلس تھی اور یہ بات ان کے خطیب آیا، اس نے بیان کی. بڑے وہ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے غلط بات بیان کی، یہ بات بیان کی. یہ نہیں کہہ سکتے، اسے پوچھا جا سکتا یا کہا جا سکتا کہ تو وہاں کیوں تھا؟ مجلس تو ان کی تھی، رسم تو ان کی تھی، نظریہ تو ان کا تھا، عمل تو ان کا تھا، بدعت تو ان کی تھی، خرافات تو ان کی تھی، آپ وہاں کیا کر رہے؟ آپ کے لیے شریعت کی کوئی پابندی، کوئی حکم، کوئی پیغام نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں. کسی اجتماع میں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں کچھ جانے پر آپ پر پابندی بھی ہے یا آپ آزاد ہیں؟ آپ دنیا کی بیس بنیاد پہ جائیں گے یا دین کی بنیاد؟ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ آج کل تو علماء جو ہیں وہ ان بدعی مجالس میں بڑی خوشی سے جاتے ہیں، سارے مسالک کے بلا استثناء سارے جا رہے ہو. یہ وہ مشترکہ ہے جی، وہ سب کو سانجا ہے جی، سب کو بلایا ہے. اور ہر مکتبہ ہائے فکر میں کچھ سانجے بغیرت ہوتے ہیں، سانجے قسم، ان سانجے مولوی ہوتے، وہ سب کے ہاں چلے جاتے، سارے اس پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بھلا کا علامہ ہے، سارے راضی ہیں، سارے خوش ہیں، سب کو مطمئن رکھتا ہے، کرتا ہے. اور پھر لوگ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے سارے مسالک کے ہر مکتبہ ہائے فکر آ کے نماز پڑھتا ہے. نماز تو پڑھنی جو ہے فرض ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بندہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا آلو ہے جو ہر سبزی میں فٹ ہے. تو اس کے پیچھے تو سارے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اس میں کون سے مسئلہ ہے جو دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے؟ کہاں وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمہ اللہ کا وہ قول، وہ جملہ یاد، کسی خطیب واعظ نے اپنی تعریف کی، وہ وہاں خطاب کے لیے گئے، جی میرے پیچھے سارے نماز پڑھتے ہیں اور بڑا رش ہوتا ہے اور بڑا جمعہ میں اجتماع ہوتا ہے اور سارے لوگ آتے ہیں، ہر مکتبہ ہے فکر، پورے محلے میں پوچھ لیں، مجھ سے کوئی ناراض نہیں، سارے راضی. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کبھی پتھر چھتر بھی لگے
نہیں پتھر مجھے کسی نے مارنا ہے، جو آتا ہے پھول ہی لاتا ہے۔ فرمایا تم سب سے زیادہ اخلاق والے تو محمد مصطفیٰ تھے، ان پر پتھر برسے تجھ پر پھول پڑتے رہے، کوئی فرق تو ہے، کوئی مسئلہ تو ہے۔ حسین بھی وہ تھے، جمیل بھی تھے، پیارے بھی وہ تھے، با اخلاق بھی وہی تھے، صاحب خلق عظیم تھے، ان کو لوگ پتھر مارتے رہے اور تجھے پھول پھینکتے رہے، کوئی کہیں گڑبڑ تو ہے اور وہ تجھ میں ہی ہو سکتا۔ پتھر نہ پڑیں اور لوگ گالیاں نہ دیں اور برا نہ کہیں اور بندہ کہے کہ میں خالص دین بیان کرتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت یہی چلی آ رہی ہے، جس نے حق بات کہی ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ انبیاء سے لے کر آج تک سنت یہی آ رہی، طریقہ یہی آ رہا ہے۔ یخوضون فی آیاتنا الذین یخوضون فی آیاتنا، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے، آیات الہیہ کا مذاق اڑا رہے، اس کی مرضی کی تفسیر کر رہے، قرآن کی تفسیر مرضی سے جو اس کا جی چاہ رہا ہے وہ بیان کر رہے، اور یہ ہر بدعی محفل میں ہوتا ہے۔ بدعت ہوتی ہی تعویل کے لیے، قرآن اور سنت کی تعویل کے لیے، ہیر پھیر کے لیے، مروڑنے کے لیے، اس کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کے لیے بدعت ہوتی۔ بدعت کی دلیل قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے۔ جب قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے اور اب وہ مولوی ہے، مفتی ہے، بزرگ ہے، دین کا لبادہ ہے، اس نے اس کو دین ثابت کرنا ہے، اب ثابت کرنے کے لیے اس کو یا قرآن کی آیت کی تعویل ہوگی یا حدیث کی تعویل، اور اس میں یہ بندہ بیٹھا ہے۔ اب یہ کس بنیاد پہ بیٹھا ہے؟ دل اس کا نہیں ہے چاہتا، عقیدہ اس کا نہیں ہے، مسلک اس کا نہیں ہے، منہج اس کا نہیں ہے، لیکن یہ بیٹھا ہے کسی خاص تکلیف اور درد کی وجہ سے، یہ دنیاوی کوئی لالچ، طمع، ہرس، ڈر، خوف، تعلق، دوستی، اس وجہ سے یہ بیٹھا۔ قرآن یہ کہتا ہے فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اٹھ جائیے ایسی مجلس، اعراض کیجئے ایسی مجلس، مڑ جائیے ایسی مجلس، رخ پھیر لیجئے ایسی مجلس، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، جب تک وہ اس تحویل میں ہے، جب تک وہ اس مروڑ میں ہے، جب تک وہ اس بدعت میں ہے، ان سے دور رہیے، یہ قرآن کہتا۔ بتاؤ کون سا گروہ ہے جس نے اس دین کے اندر اپنی تباہ آزمائی کر کے اس کو ہیر پھیر نہیں کیا؟ کتنے گمراہ فرقے اٹھے اور نکلے اور ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ کتنے ہیں جنہوں نے اس پر پوری بدعات پر ایک ایک نقطے پر وہ کھڑے ہو، دین کے اندر اپنی مرضی کا اس کو جامہ پہنا ہے۔ اپنی مرضی کی ایک بدعت گھڑی اور اس پر پورے مسلک کی پوری دیوار، بنیاد، شہرت ایک ہی مسئلے پر، ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی مسئلہ ہے، بس دوسری چیز ہے ہی کوئی۔ مثلا آپ دیکھ لیں شیعہ مسلک ہے، اس کا سب سے زیادہ زور جو ہے وہ کس پر ہے؟ رونے پر، مجلس پر، سینہ حسین کی مظلومیت بیان کر اور ان کے خاندان کی مظلومیت، کربلا کا واقعہ پر پورا مذہب کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کبھی نماز پر گفتگو، کبھی روزے پر گفتگو، کبھی مسائل پر گفتگو، کبھی عقائد پر گفتگو، کبھی توحید پر، رسالت پر، کبھی آپ نے سنی؟ پردے پر، حیا پر، شرم پر، سود کی حرمت پر، حلال کھانے اور پینے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پورا سال مجالس عزا، نام ہی مجلس عزا ہے، تعزیت والی مجلس، رونے والی مجلس، پرسے والی مجلس، پھوڑی والی مجلس، ستھر والی مجلس، نام ہی ایک ہے، پہچان ہی ایک ہے کہ رونا ہے، پورا سال تعزیت میں ہی رہنا ہے، یہی ہے مجلس عزا۔ دوسرے گروہ کو دیکھ لیں، محافل میلاد، سارا سال حضور کی پیدائش ہی بیان کرنی ہے بس۔ مہینہ محرم کا ہے، موضوع میلاد ہے، محرم سفر کا ہے، موضوع میلاد۔ کوئی مہینہ ہے عورتیں پھر رہی ہیں گھروں میں، میلاد ہو رہی ہے، میلاد ہو رہی ہے، کہ حضور کی پیدائش کے علاوہ کچھ نہ سوچنا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ بیان کرنا، اور اس کو رنگ بدل بدل ہمارے بعض لوگ اس میں شمولیت اختیار۔ لفظ تو ٹھیک ہے، لفظ میلاد کوئی غیر شرعی لفظ تو نہیں، میلاد کا معنی پیدائش ہے، حضور پیدا تو ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کسی کانفرنس کا عنوان یہ رکھ لیں گے، مثلا میلاد مصطفیٰ آپ کانفرنس رکھ لیں، کوئی شرعی بات تو نظر نہیں آ رہی، حضور پیدا تو ہوئی، ولادت تو ہوئی، بیان تو ہوگا، لیکن پڑھنے والے سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ معروف اس مروجہ بدعت کی طرف، اس کو قبول کرنے کی طرف ایک آسان راستہ بنایا جائے۔ ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہ کرے جن الفاظ سے تشبہ ہوتا ہے اہل بدعت کے ساتھ۔ اب شہادت کانفرنس، شہید کربلا کانفرنس سمجھ آتی، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی فضائل پر کانفرنس سمجھ آتی، لیکن آپ اگر اس ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ مجلس عزا رکھ لیں، معنی شاید وہی ہو، لیکن الفاظ تشبہ والے آپ نے ان کو چنا، پسند کیا اپنے لیے۔ یہی کچھ ہماری تقاریر میں، گفتگوؤں میں، کانفرنسوں میں، اشتہاروں میں، بینرز میں، یہ ساری چیزیں وہی جاری ہو چکی ہے جو اہل بدعت کی علامات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس طرح قریب آئیں، اگر ان کے الفاظ ہم استعمال کریں گے تو وہ لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ اللہ کے بندو، آپ کے وہ قریب نہیں آ رہے، آپ ان کے قریب جا رہے۔ کیا قرآن اور حدیث یہی کہتا ہے کہ کسی کو دیندار بنانے کے لیے خود بے دین ہو جاؤ؟ کیا کتاب و سنت کا یہی پیغام ہے کہ خود بھیس بدل لو انہی کا، ان کو مسلمان بنانے کی؟ کیا انبیاء علیہ السلام کی سیرت یہی ہے؟ پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک عالم، ایک خطیب ان کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں، لیکن ہوا اندر سے ہوں، ابھی باہر سے اعلان نہیں کیا، اور میں ایک مسجد کا خطیب ہوں، امام ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اظہار نہ کروں اہل حدیث ہونے، اور جو ہمارے امتیازی عقائد اور مسائل ہیں ان کو بیان نہ کروں، خاموش رہوں، جیسے ہوں ویسے ہی رہوں، لوگوں کو اصلاح کرتا رہوں۔ جب ماحول مٹی زرخیز ہو جائے گی، ماحول بن جائے گا، لوگ میری بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ تربیت کرتا رہوں گا، پھر میں اعلان کروں گا سارے میرے ساتھ آج۔ شیخ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
مجھ سے اس کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے اجازت لینے آیا ہوں کہ ایسا کر لو. فرمایا کتنے سال تک یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ کتنی اجازت لینا چاہتے ہیں؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. ماحول سازگار کرنا ہے، مٹی آپ نے زرخیز کرنی ہے، تو اس پر عرصہ کتنا لگے؟ تعین کر دیں. کہتا ہے جی بس سال، 1 سال دے دیں مجھے. میں ٹھیک ہے کوئی نہیں، 1 سال آپ لے دیں، سال کے اندر ہو جائے گا نا؟ انہوں نے کہا جی ہو جائے گا. فرمایا اب دوبارہ پکی ہے نا بات کے، سال کے اندر یہ معاملات سارے ہو جائیں گے؟ اس نے کہا جی شیخ ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہے، ہو جائے گا. فرمایا تو بھی سال تو رہے گا نا زندہ، کہیں تو نہ مر جائے؟ کہتا یہ تو گارنٹی کوئی نہیں. فرمایا پھر دوسروں کو دیندار بنانے کے لیے خود بے دین ہو کے مرنا چاہتا ہے؟ اظہار کر دین کا، جو حق ہے وہ بیان کر بس. کیا وہ سنت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ انبیاء قیامت والے دن ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہو اور وہ کامیاب گزرے. لست علیہم بمسیطر. ہر جمعے پہ آپ یہ سورت، یہ آیت سنتے ہیں، لست علیہم بمسیطر. آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے، پوچھا نہیں جائے گا آپ سے. قیامت والے دن کسی عالم، کسی واعظ، کسی خطیب، کسی محدث، کسی امام، صحابی، تابعی، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ اتنے آپ نے مسلمان کیوں نہیں کی؟ تعداد بتاؤ کتنے تم نے مسلمان کی، اور یہ کیوں نہیں کی؟ تیری تعداد تھوڑی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اس کی وجہ زیادہ مسلمان ہوتے ہو، ہماری وجہ سے تھوڑے، اس کی وجہ نہیں. صرف ایک سوال ہوگا کہ جو کچھ علم تھا اس کو بیان کیا. یہ ہماری ذمہ داری، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ اس چیز کو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، نازل کیا ہے. پہنچانا ذمہ داری، بیان ذمہ داری، منوانا، ہدایت دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. ہماری زبان، ہماری گارنٹی یہ ہے کہ کھری صاف ستھری بات امت تک پہنچا، یہ ہماری ذمہ داری. نہ ماتھے کی تیوری دیکھے، نہ ماحول دیکھے، نہ حالات دیکھے، جو کچھ حق ہے، جتنی استطاعت طاقت ہے بیان کر. اس کے آگے درجات بیان کر دی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے. جتنی تقوی ہے، جتنی پرہیزگاری ہے، جتنی جرأت ہے، جتنی ہمت ہے، اس کو بیان کر. ایسی محافل اور مجالس میں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اور استہزاء اور ان کا غلط استدلال ہو رہا ہے، ایسی مجالس میں جانا اور بیٹھنا حرام ہے. ہاں اٹھ کے طاقت ہو، یہ بات غلط، لیکن محفل بدی نہ ہو. ہم تو جاتے ہی بدعت کے لیے. مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا 30 ہے، کل ہے، 7واں ہے، اس کا 40واں ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں. گھر سے ارادہ کیا ہے کہ اس کا آج اجتماع ہے، 40واں ہے، 30واں ہے اس کا، میں نے جانا ہے. جہاں بدعت کی طرف رہے، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق ہو. مذاق کا معنی کیا ہے؟ تعویل ہوگی، مرضی کی تفسیر ہوگی. آیات الہیہ سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ثواب ہے، یہ سنت ہے، یہ اجر ہے، یہ دین ہے، جب شریعت ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ اور صحابہ نے نہیں کی. تو پھر ہم تعویل میں شریک ہے، اس گناہ میں شریک ہے. قرآن کہتا ہے اگر تم بھول کے بھی بیٹھ جاؤ، شیطان تمہیں بھلا دے، اور جب تمہیں کہا جائے، یاد کرایا جائے، یاد آ جائے، فرما ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھ. مشرک سے بڑا ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. ظاہری طور پر جو اہل بدعت ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ راضی ہوتے، خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. قرآن پاک نے اہل بدعت کا ذکر کیا ہے نا، اور بڑے کمال انداز میں کیا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تجھے خبر دیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے، نقصان اور خسارے میں کون ہے؟ اعمال کر رہے ہیں لیکن خسارے میں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان کے اپنی قوم، اپنی امت کو کہ ہم تجھے خبر دیں، بتلائیں کہ اعمال کے لحاظ سے نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون۔ فرمایا محبوب سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ وہ کام اچھا نہیں۔ سب سے گھاٹے میں یہ، سب سے زیادہ گھاٹے میں بدعتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بد عمل گناہ کرنے والا، وہ تو گناہ کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کچھ نہ کرنے والا، صرف غفلت کا شکار، سویا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ دین پہ عمل کرتا ہے، وہ تو ہے ہی الگ۔ ایک وہ بد نصیب ہے جو دیندار بھی ہے، اعمال کی کثرت بھی ہے، اعمال کا لالچ بھی ہے، اعمال کا ڈھیر بھی ہے، لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اہل بدعت کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ بدعتی بندے کو توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی۔ گناہگار کو کسی وقت بھی توبہ کی توفیق ہو سکتی۔ شرابی ہے بندہ، گناہگار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، یہ گناہ ہے، توبہ، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے۔ اسی طرح دیگر گناہ ہے، لیکن جو بدعتی ہے یہ توبہ نہیں، بہت کم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں گناہ نہیں کر رہا، ثواب کر رہا ہوں، اب ثواب سے توبہ تو نہیں کرتا۔ وہ سمجھ تو ثواب رہا ہے، اجر رہا ہے، دین رہا ہے، شریعت رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، جبکہ آیات الہیہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پڑھ لیجئے محدثین کرام، امام منذری رحمہ اللہ نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر ائمہ کرام نے اپنے اپنی کتابوں میں اہل بدعت کے ساتھ تعلقات کے پر ابواب باندھے۔ ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ایک ہوتا ہے دینی تعلقات، ایک ہوتا ہے دنیاوی تعلقات۔ دنیاوی تعلقات کی نوعیت الگ ہے، دینی تعلق کی نوعیت الگ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے نا اس کی تربیت ہی نہیں۔ مثلا ایک کافر ہے، مرزئی ہے، وہ اپنے کفر پہ اتنا پکا ہے کہ جتنا بڑے عہدے پہ چلا جائے وہ پہلے سے زیادہ پکا ہو کے اپنے مذہب پر کام کرے۔ اسی طرح رافضی ہے، جتنا بڑے عہدے پہ چلا جائے گا اتنا زیادہ مجالس اور جلوس اور پرمٹ اور کوشش کرے گا اہل و سنت کو خراب کرنے۔ وہ نہیں خیال کرے گا کہ میں سماجی ہوں، نہیں کہے گا میں سیاسی ہوں، میں نے سب سے ووٹ لینے ہیں، میں سب کا لیڈر ہوں، میں سب کا سانجھا رہا ہوں۔ وہ اپنے مذہب اتنا پختہ ہوگا کہ پہلے سے مضبوط ہو کے اپنے اختیارات، اقتدار کے ذریعے بھی اپنی فکر کو مضبوط کرے۔ ہمارے یہاں بد نصیبی یہ ہے کہ اگر کوئی کونسلر بھی بن جائے تو وہ کہتا ہے میں سماجی ہوں، میں سیاسی ہوں، میں سب کا سانجھا ہوں، میں اب مسلک پر عمل نہیں کر سکتا۔ بھائی تو مصیبت کیا پڑ گئی؟ عہدہ تیرا کیا ہے؟ منصب کیا رکھا ہے؟ گلیاں صاف کرنا، گٹر صاف کرنا، تو سماجی ہے جی، میں سیاسی ہوں جی، میں سب کا سانجھا ہوں۔ بھائی سانجھا رہنا، دنیا میں رہنا، آخرت کے معاملات میں تو سانجھا کیوں ہو گئے؟ عقیدے میں تو سانجھا کیسے ہو گیا؟ اعمال میں تو سانجھا کیسے ہو؟ تو کہ یہ میرا دین ہے، یہ میری شریعت ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ ہے، اس پہ عمل کرو۔ تھوڑے سا اس کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی افسر بن جائے، کوئی جناب کاروباری ہو جائے، کوئی سیاسی ہو جائے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں اب مجبور ہوں، میں جب تک 70 پہ پھوڑی پہ بیٹھ کے فاتحہ نہ پڑھوں نا، میرا بالکل دنیا میں سب معاملہ گل ہو گیا۔
ان سارا زور بدعت کی طرف. میں نہ جاؤں نہ تو میرا نہیں گزارا ہوتا جی، میں مر گیا ہوں جی. میں اہل بدعت کی محفل میں جانا ہے جی، مجالس میں جانا ہے جی، میری مجبوری ہے. یہ جو مجبوری ہے جس نے انسان کو تباہ کیا. قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل بدعت سے تعلقات کا انقطاع پر، قطع تعلق پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے. پورے صحابہ کا اجماع ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ دینی تعلق نہیں ہے. کتنی ستھری بات ہے. آپ تعزیت پہ گئے، وہاں 70 پوڑی پہ لوگ بیٹھے، وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ نہیں اٹھا رہے. اب جمے ڈٹے، نہیں اٹھا رہے. تعزیت کے لیے گئے، آپ بیٹھے رہے. کلمات تعزیت کہہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں سکھایا؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب. اللہ آپ کے میت کو معاف کرے، اللہ آپ کو صبر دے. اگر دعائے مسنونہ نہیں آتی تو یہ الفاظ کہہ دیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اب وہاں ایک کہتا ہے فاتحہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے کلام پڑھیں، مختلف الفاظ. اب آپ مجبور ہیں اس پہ عمل کرنے پر. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا وہ مجبور کیوں ہیں آپ؟ آپ کا اس کا مذہب ہے، آپ کا بھی مذہب ہے. اس کا مسلک ہے، آپ کا بھی مسلک. وہ بدعت پر ہے، آپ سنت پر ہے. وہ ہاتھ اٹھنا اٹھاتا ہے بدعت پر، آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے سنت پر. وہ بدعت پر پختہ اتنا پکا ہے کہ آپ کو بھی مجبور کر دیا ہاتھ اٹھانے پر، اور آپ سنت پر اتنے کچے ہیں کہ آپ اٹھا کے بیٹھے، منہ دیکھ رہے ادھر ادھر، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. پھر وہ آپ کہتے ہیں آپ ہیں تو اہل حدیث، میں ہوں تو اہل حدیث، لیکن پھر کیا ہوتا؟ تو اہل حدیث کہاں رہ گیا ہے جب تو لیکن ہو گیا ہے؟ ہاتھ تو اٹھا لی، بدعت میں تو شریک ہو گیا، اب تو اہل بدعت ہے. اہل حدیث کو سینگ نہیں ہوتے، جس کو سینگ نکل ہے وہ اہل حدیث ہوتا ہے، اور جڑا بوڈا ہوئے وہ دوجے ہوتا ہے. اہل حدیث حدیث کے ساتھ رہتا ہے تو اہل حدیث ہوتا ہے. جب حدیث چھوڑ دے تو اہل حدیث اہل سنت نہیں ہوتا. وہ اپنا نام خود تجویز کرے کہ میں کیا بلا ہوں. محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں جناب مجبوری ہے جی، اسی امن کمیٹی دے وچوں اسی نہ ہوئی تو پورے ملک امن ہی نہ رہے. اسا گھوڑن ہاتھ لاؤنا ہے تو امن رہنا. مجبوری ہے بھائی. مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری بتا دے. انہوں تے مجبوری کو نہیں نظر آئی. محرم کا پورا مہینہ گزر گیا، اس نے تو ابو بکر صدیق کی شان پر کوئی نہیں اشتہار چھاپا. انہوں نے تو سیدنا عمر کے فضائل پر کوئی نہیں شغم محرم کو کوئی انہوں مجبوری نظر نہیں آئی. وہ تو 18 ذی الحج کو عید کرنے لگا سیدنا عثمان کی شہادت پر، اس کو تو غیرت نہیں آئی. 22 رجب سیدنا امیر معاویہ کی وفات والے دن وہ کنڈے کرتا رہا. اس نے تمہارے ایمان کے، تمہارے مذہب کے، تمہارے عقیدے کے کنڈے کر کے رکھ دیے. اسے تو کوئی نہیں آیا. امن کا حاضہ اسے تو نہیں ہوا کہ میں حیا کر لوں. امیر معاویہ کے ساتھ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، سیدنا عثمان کے ساتھ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں. اکثریت مسلمانوں کی اہل سنت کی سیدنا عثمان کو اپنا ایمان سمجھتی ہے. اس دن میں خوشی کر کے ان کو تکلیف دے رہا ہوں، وہ اور کہانی گھڑ کے وہ جو کچھ کر رہا ہے. اس نے تو تجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ محفل نہیں سجائی کہ ہم بھی ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں. ہم بھی اظہار اہل سنت کے ساتھ اظہار عقیدت اور اظہار یکجہتی کے لیے ہم صحابہ کا ذکر خیر، ان کی محافل پر، ان کی شان پر تقریر کر رہے. ایسا تو نہیں ہوا. سارا حیضہ تو ہی ہو گیا. یعنی ایک اقلیتی گروہ کو اکثریتی گروہ نے یقین دہانی کرانی با پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. اسی تواڈے پکے مسیر، اسی تواڈے رشتہ دار، اسی تمہارے ساتھ.
بھائی 1% بھی نہیں ہے، آپ ان کو یقین دہانی کیوں کروا رہے؟ آپ یہ ہم نہیں کہتے کہ لڑ پڑے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نہ جائیں، گھر میں رہیں، رکے رہے. یہ امن نہیں ہو سکتا. یہ امن کا بہترین طریقہ ہے. حضور فرماتے ہیں جب باہر نکلنا مشکل ہو جائے تو گھر کو لازم پکڑ لو، امن ہو جائے، بچ جاؤ گے، محفوظ رہو گے. گھر میں رک جاؤ، مرکز میں رک جاؤ، مسجد میں رک جاؤ، نہ جاؤ، خاموش رہو، چپ رہو. لیکن جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں جی امن کے لیے. امن کے لیے تو کیا کر رہا ہے جی؟ میں ان کے ساتھ جاؤں گا. 25 دسمبر کو عیسائیوں کے گھر پہنچ جاتا ہے امن کے لیے. بینرز لگے ہوتے ہیں سارے MNAs MPs کی طرف سے، مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک، شاباش، مسیح تیرے بھائی ہے. المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، ساری آیات کی تعویل تو نے خود کر دیا، انکار تو خود کر دیا. یخوضون فی آیاتنا، آیات کی نفی تو بدبختوں کر دی. عیسائی تیرے بھائی ہوئے، وہ برادری ہو گئی تیری، وہ بھائی ہو گئے. کرسمس پر مبارک ہو مسیحی برادری کو، مسیحی بھائیوں کو. ہن پتہ لگا ہے بتوں عیسائی، تیرا ابا پہ جو عیسائی آئی بتوں برا ہے عیسائیاں. ہم تو مسلمان تجھے سمجھتے تھے، مومن سمجھتے تھے، بس تیرا ابا بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان. ہن پتہ لگا ہے بتوں پہ جو عیسائی آئے، مسیحی بھائیوں کو. یہ کب سے بھائی بنے آپ؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ. نماز کیوں پھر کہا غیر المغضوب علیہم؟ کیا معنی ہے اس کا غیر المغضوب علیہم؟ اللہ یہودیوں سے اور عیسائیوں کے راہ سے ہمیں بچا لے. غیر المغضوب علیہم الضالین. نماز میں لعنت ڈال رہا ہے اور بار بھائی کہہ رہا ہے. یہ دو رنگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پناہ مانگتے ہو غیر المغضوب علیہم الضالین. اے اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راہ پہ نہ چلانا. اے اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ میں نہیں چلنا چاہتا. میں کن کے ساتھ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. کون سا کرسمس؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے. حیا نہیں آئی. قل هو اللہ احد کا انکار کیا ہے تم نے، برادری بنا کے، رشتہ دار بنا کے ان کو مبارک دے کے پورا سورہ اخلاص کا انکار کر دیا ہے. جس کو 3 مرتبہ پڑھیے تو پورے قرآن کا رب ثواب دیتا ہے. جس کی محبت بندے کو جنت میں لے جاتی. لم یلد ولم یولد کا کیا معنی ہے؟ کرسمس کا معنی کیا ہے؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اس پر مبارکباد دے رہے ہو. ابھی بھی تمہارا اسلام اور ایمان اور شریعت قائم ہے. یہ ہو جا پکا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں. نواقض ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پڑھیے امام محدثین کو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے اہل بدعت اور میرے درمیان لوہے کا کلا ہو، میں ان کو دیکھوں بھی نہ. محدثین تمہارے اسلاف، تمہارے اکابرین، اسلام کے ستون، اسلام کے یہ تھم، محدثین بزرگ، انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اہل بدعت سے نفرت کر کے اور ان پر رد کر کے اور ان پر ابواب باندھ کے قطع تعلق پر، اور آپ ان کو رشتہ دار بنا رہے. ہر دینی ان کی محفل میں، ہر ان کی دینی نشست میں آپ کا جانا ضروری ہوتا ہے. وہ برسی کریں تب آپ پہنچے ہوئے، وہ کیک کاٹیں تب آپ پہنچے ہوئے، وہ تیسرا کریں تب آپ پہنچے ہوئے، وہ چہلم کریں تب آپ پہنچے ہوئے. کوئی محفل ان کی ایسی مذہبی ہے ہی نہیں بدی والی جس میں تم موجود نہیں. کوئی نہ کوئی ضرور وہاں پہنچا ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے. وہ جی ساڑھے رشتہ دار آئے تھے، میں اونج ویسے وکھرا پھرتا رہا، وکھرا پھرتا گھروں چل گیا، وہ تو پہنچ گیا. اب کہتے میں وکھرا لگ رہا ہوں. اب تقویٰ جھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب گھر سے تم نکل چکے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک بندے کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ ایک بندہ ہے، ایک عالم ہے. وہ کہتا ہے میں اہل سنت کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، میں اہل بدعت کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، میں اہل اسلام اہل سنت کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، اہل بدعت کے پاس بھی بیٹھتا ہوں.
میں دونوں کا ہوں، میں دونوں کے پاس جاتا ہوں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سن کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ حق اور باطل کو ایک کرنا چاہتا ہے، رب نے ایک حق اور باطل کو ایک نہیں کیا۔ جعل حق وزہق الباطل، حق آئے تو باطل وہاں نہیں رہتا، باطل تو بھاگ جانے والا ہے۔ تم کیسے ہو کہ حق کے ساتھ بھی ہو، باطل کے ساتھ بھی ہو، کفر کے ساتھ بھی ہو، اسلام کے ساتھ بھی ہو، سنت کے ساتھ بھی ہو، بدعت کے ساتھ بھی ہو، اہل سنت کے ساتھ بھی ہو، اہل بدعت کے ساتھ بھی ہو۔ یہ اسلام، یہ دین مزاج نہیں۔ امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل بدعت کی مجالس میں، ان کی کتابیں پڑھنے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا محدثین سلف صالحین ان کی مجالس میں جانے سے، ان کی کتابیں پڑھنے سے روکتے تھے۔ ہاں، وہ کتاب پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ نے علم بخشا ہو، اس کا رد کر، وہ عالم ہے، وہ مناظر ہے، جس کی معرفت دینی علوم پر پوری ہے، وہ جان سکتا ہے کہاں سے یہ بات موڑی گئی ہے، غلط کی گئی ہے، قرآن سنت کے خلاف کی گئی ہے، اور وہ رد کرتا ہے۔ لوگوں کو ان کی بدعات سے آگاہ کرنے کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے تقاریر یا ان کتابیں پڑھتا اور سنتا ہے، اس کو اجازت۔ آپ تو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو نیت ہی اور ہے۔ وہ ناراض ہو جائیں گے میں نہ گیا، وہ ناراض ہو جائیں گے تو آسمان گر پڑ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اس محلے میں فوت ہوئے، لوگ آئے بڑے بڑے تعلق اور محبت اور احترام میں آئے کہ جی وہ تیسرے دن درس دینا ہے، بڑی مجبوری ہے جی، درس برادری ساری اکٹھی ہے، درس دے دیں۔ آپ نے وہاں کون سا کوئی گناہ کرنا ہے؟ درس دینا ہے، دعا کرنی ہے۔ بھئی حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں فوتیدگی ہوئی تھی، حضور موجود تھے، کتنا مبارک دن تھا کہ حضور جا کے درس دیتے، حضور جا کے دعا کرتے۔ سیدنا حمزہ کے گھر والے آتے، یا رسول اللہ ہمارا حمزہ چچا شہید ہوا، تمہارا چچا، تمہارا، آپ تشریف لے آئے، دعا کرتے۔ تیسرا دن ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کوئی درس ہو جائے گا، ہمیں وہ بات سکھلاتے ہو جو اللہ اس کے رسول کی شریعت میں نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ بندے میں جرات اور ہمت ہونی چاہیے۔ یہ بدعت ہے، کم از کم بندہ بدعت تو تھے اعتراض کرے، پرہیز کرے، جب پتہ چل جائے۔ اور ہمارے ساتھ خود ایک واقعہ سلا والی کے علاقے میں 30 چک میں شمالی ہے، وہاں پیش ہے۔ دوستہ وہ باہر ہوتا ہے، اس کا دادا فوت ہو، وہ لندن میں ہے، اس کا دادا یہاں فوت، ہمیں نہیں پتا تھا، وہ چھٹی آ گیا، 40واں تھا۔ اس نے کہا چلو برادری اکٹھی ہو جائے، 40واں بھی ہو جائے، درس بھی ہو۔ مجھے کہہ دیا بھائی آپ درس دے دیں۔ ہم نے کہا چلو اس کا دادا فوت ہوا ہے، تعزیت بھی ہو جائے گی، وہ چھٹی آئے، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، چلے جاتے۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے اس کو رنگ 40ویں کا دے دی، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو درس دینے جا یا ملنے جا رہے۔ میں مسجد میں بیٹھا، درس شروع ہے، میرا ابھی نہیں شروع، مجھے ایک بندہ آ کے کان میں کہتا ہے یہ تو 40واں ہے جس میں آپ آئے۔ میں نے کہا میں تو درس کا کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو 40ویں کا پروگرام، برادری بار دیگے پکی ہوئی ہے، ساری برادری آئی ہوئی۔ میں نے اسے بلایا جس کا دادا تھا، بھائی یہ معاملہ ایسا ہی ہے؟ کہتا نہیں جی ایسا تو نہیں ہے، ویسے اس طرح ہی ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے وہ برادری صاحب نے آنا تھا میری تہذیب میرے پاس تعزیت کے لیے، تو میں نے کہا چلو ایک دن ہی سارے آ جائیں اور وہ دعا بھی ہو جائے۔ میں نے کہا یہی وہ رنگ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے جبکہ ہوتا بدعت۔ کہتا ہے جی اب میری عزت کا معاملہ ہے، میری برادری ساری آئی ہوئی ہے، ساری مسجد میں بیٹھی ہے، آپ اندر بیٹھے ہیں، بندے باہر بیٹھے ہیں، اب آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں میری عزت رہ جائے۔ میں نے کہا بالکل ایسا راستہ مولوی کے پاس تو پتا ہے وہ راہ ہوں کوئی حل لمحی پا دیں جی، بالکل عزت والا راستہ ہوگا اور اللہ آپ کو ضرور عزت دے گا۔ ہم آپ کی بےزتی نہیں کروائیں گے، پوری عزت کریں۔
کہتا ہے جی کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ مجھ پہ رہنے دیں، عزت ہو۔ میں باہر مائک پہ گیا، کھڑا کھڑا سپیکر کو اٹھایا، میں نے کہا مجھے آج یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ یہ محفل 40ویں کی ہے اور یہ بدعت ہے اور کھانا حرام ہے، اور چلیں گھر چلتے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ساری عزت محمد کی سنت میں، دین میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باہر نکلا ہے، وہ کوئی کھانا چاہیے، کوئی کہ نہیں کھانا چاہیے، وہ آ کے جیڑی رہند کھیند کسر آئی وہ تو کاٹ چھوڑی۔ لیکن آج اتنے سال بعد وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے کیا صحیح کیا، آئندہ ہماری برادری میں یہ بدعت رک گئی۔ اس وقت ناراضگی بھی ہوئی، غصہ بھی ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا ہے؟ ہم نے آج تک درس نہیں دی۔ کتنے یہاں بزرگ فوت ہو، سب کی یہ خواہش تھی کہ تیسرے دن درس ہو، اور کبھی کبھی عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور مبلغہ بلا کے درس دے دیے جاتے۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت کا دوسرا روپ ہے جس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اچھا ہے بدعت۔ محدثین کرام کو پڑھے اس حوالے سے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پہ بات، یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس پر تو کئی خطبے ہو سکتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام نبلاء میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک زندیق کا۔ کہتے ہیں کہ وہ چنگا بھلا، اچھا بھلا اہل و سنت تھا، عالم تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ ہر بدعت میں، اہل بدعت کی ہر محفل اور مجلس میں وہ چلا جاتا، جو کوئی بلائے وہ چلا جاتا۔ اور وہ یہ عادت ہوتی ہے اہل بدعت کی مجلس میں چلے جانا اور وہاں تعریف ایسی کرنا کہ اہل بدعت کو حوصلہ ہو۔ دیکھ لے کئی ایسی بدعات ہیں، کئی علماء اور خطباء جو ہے ان کو وہ بلایا جاتا ہے، وہ چلے جاتے، اور پھر وہاں وہ تعریف مجبوری ہوتی، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کرنا ہو۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعہ لکھتے، فرماتے ہم اس کو سمجھاتے رہے کہ ایسا نہ کیا کرے، آپ اہل بدعت کی مجالس میں نہ جایا کریں۔ وہ کہتا نہیں، میں صرف ان کی معلومات کے لیے جاتا ہوں کہ وہ کہتے کیا ہے، میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ فرمایا وہ جاتا رہا، ہم سمجھاتے رہے، وہ اس ارادے نیت سے جاتا رہا حتیٰ کہ ملد اور زندیق ہو کے مرا۔ اثرات ہوتے ہیں بری محافل کے بھی، مجالس کے بھی۔ حضور نے کیا فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، حضور کی حدیث نہیں۔ سوچے دوست بنانے سے پہلے میں دوست کس کو بنا رہا ہوں۔ یہی جنازے کے معاملات، یہی نکاح کے معاملات، صرف ان کی بدعی محافل اور مجالس میں جانا حرام، آپ قطعی طور پہ نہیں جا سکتے کسی صورت۔ تیسرے دن وہ 7ویں دن آپ کو بلاتے رہیں، پوچھتے رہیں، برادری ہے، رشتہ داری ہے، باپ ہے، ماں مری ہے، باپ مرا ہے، بھائی مرا ہے، بیٹا مرا ہے، بیٹی مری ہے، بیوی فوت ہوئی ہے، سسر مرا ہے، ساس مری ہے، کوئی مرا ہے، آپ تعزیت تک ہیں، بس یہ ہے دنیاوی تعلقات۔ دین یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بدعت میں شریک ہوں، آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعتی پر اللہ اس کے رسول کی لعنت، اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ قبول نہیں، حوض کوثر سے وہ دور ہے، آپ انکار کریں، یہ انکار آپ پہ کرنا واجب ہے۔ مزید اس کے نکاح کے معاملات اور جنازے کے معاملات اور بدعت کی حیثیت اور تقسیم، کیونکہ بدعت ایک مکفرہ ہوتی جو بندے کو کفر تک پہنچا دے، دوسری بدعت مفسقہ ہوتی جو فسق اور فجور اور گناہ ہے، دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، اور دونوں کی نوعیت میں اور تعلقات میں بھی فرق ہے۔ اس پر گفتگو
آئندہ خطبہ میں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب